بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کاشف الدین سید آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم بات کریں گے آج کی ولاگ میں جو گزشتہ روز واقعہ پیش آیا ہے مردان کے علاقہ کاٹلنگ میں، جہاں سیکیورٹی فورسز کے ایک آپریشن کے نتیجے میں جو دہشت گردوں کے خلاف ہو رہا تھا اس میں بے گناہ افراد مارے گئے ہیں۔ اس آپریشن کے حوالے سے حکومت نے اعلان کر دیا ہے کہ ایک تو اس واقعے کی تحقیقات ہوگی، دوسری بات اس میں یہ ہے کہ جو شہداء ہیں ان کو شہداء پیکج دیا جائے گا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر جو واقعہ پیش آیا ہے اس کی FIR بھی درج کی جائے گی، اور انہی مطالبات کی تسلیم ہونے کے بعد جو لوگ وہاں پر احتجاج کر رہے تھے اور انہوں نے سوات موٹر وے کو بند کیا تھا، ان مطالبات کی منظوری کے بعد انہوں نے وہ سڑک کھول دیا تھا۔ لیکن ہم بات کریں گے اس مقام کی اہمیت کے حوالے سے۔ یہ جو پہاڑی علاقہ ہے کاٹلنگ کا، ایک تو اس کی اہمیت یہ ہے کہ یہ پہاڑی سلسلہ اس سے جو جڑا ہوا ایک بہت بڑا اور تاریخی پہاڑ ہے، سکرا جسے کہتے ہیں۔ وہاں پر ہر سال برف باری بھی ہوتی ہے سردیوں کے موسم میں، اور وہاں نایاب جانور بھی دستیاب ہے۔ پھر یہ سلسلہ آگے بنیر کی طرف جاتا ہے اور بنیر سے ہوتے ہوئے یہ سوات تک پہنچ جاتا ہے۔ ایک تو اس کی یہ اہمیت ہے۔ پھر ساتھ ساتھ یہاں پر دہشت گردوں کی اور عسکریت پسندوں کی موجودگی کی اطلاع یہ پہلی دفعہ نہیں ہے، بلکہ ماضی میں بھی انہی پہاڑوں میں دہشت گردوں کی اور عسکریت پسندوں کی موجودگی پائی گئی ہے۔ گزشتہ سال فروری کے مہینے میں، بلکہ 27 فروری 2024 کو مردان کے علاقہ کاٹلنگ میں ایک واقعہ پیش آیا تھا، جہاں پر مقابلہ ہوا تھا سیکیورٹی اہلکاروں اور عسکریت پسندوں کے درمیان، اور اس مقابلے میں ایک تو عسکریت پسند رہنما جو اپنے گروپ کو لیڈ کر رہا تھا، محسن قادر، وہ مارا گیا تھا، اور پھر اسی مقابلے میں مردان کے SP اعجاز خان وہ بھی مارے گئے تھے اور شہید ہو گئے تھے۔ تو یہاں پر پہلی دفعہ نہیں ہے کہ دہشت گردوں کی اور عسکریت پسندوں کی موجودگی یہاں پر پائی گئی ہے۔ اب یہ جو حالیہ واقعہ ہے، جو لوگ وہاں پر مومنٹ کر رہے تھے بلکہ وہاں پر مقیم تھے اور ان کے حوالے سے کافی عرصے سے اطلاعات آ رہی تھی، تو اس مقام کے ایک جانب یعنی جنوب مشرق کی جانب مردان کا تحصیل رستم واقع ہے، رستم کا علاقہ ہے، اور رستم کے جو دیہات ہیں پیرسائے اور بادام، وہ اس پہاڑ کے دامن میں واقع ہے، اور دوسری طرف کاٹلنگ کا علاقہ ہے، اور کاٹلنگ کے علاقے گنڈو، شموزئی اور بابوزئی کے دیہات وہاں پر واقع ہیں۔ اور جس طرح کہ ہم نے عرض کیا کہ یہ پہاڑی سلسلہ پر آگے بڑھتے ہوئے بنیر تک پہنچ جاتا ہے، اور بنیر سے آگے پھر علم کے ساتھ بھی یہ کنیکٹ ہو جاتا ہے۔ جب گزشتہ سال بلکہ کچھ عرصہ قبل جب سوات میں دہشت گردوں کی آمد کی اطلاع ہوئی اور وہاں کے لوگوں نے ایک تحریک چلائی اور لوگ سڑکوں پر نکل آئے، اور ان کا مطالبہ تھا کہ ان لوگوں کو واپس بھیجا جائے، اور اس وقت کی حکومت کو بلیم کیا گیا کہ یہ ایک معاہدے کے تحت ان کو لے کر آئے ہیں اور ان کی وجہ سے حالات پھر خراب ہوں گے۔ تو جب یہ مطالبہ زور پکڑا گیا تو کچھ لوگ جو تھے، کچھ مسلح لوگ، وہ انہی علاقے میں آ گئے، اسی علاقے میں پہنچ گئے اور وہاں پر انہوں نے قیام کیا۔ اب یہاں پر سیکیورٹی فورسز دونوں جانب سے، یعنی رستم کی جانب سے بھی نگرانی کرتے رہے کافی عرصے سے، اور کاٹلنگ کی جانب سے بھی نگرانی کرتے رہے۔ جب بھی ان سے بات ہوئی اور یہاں پر عسکریت پسندوں کی موجودگی کے حوالے سے سوال اٹھایا گیا، تو سیکیورٹی ذمہ داروں کا یہ کہنا ہوتا تھا کہ یہ ایک ایسا مقام ہے کہ یہاں پر اگر کارروائی ہوگی تو اس کے نتیجے میں بے گناہ لوگ مارے جا سکتے ہیں، یا جو دہشت گرد ہیں وہ یہاں سے اسی پہاڑی سلسلے کے ذریعے وہ بنیر تک پہنچ سکتے ہیں، اور بنیر کے جو علاقے ہیں وہاں پھیل سکتے ہیں، اور ساتھ ساتھ وہ وہاں پر چھپ سکتے ہیں، وہاں وہ اپنے ٹھکانے جو ہیں وہ بنا سکتے ہیں، بلکہ بنا چکے ہیں۔ اور بنیر کا جو علم پہاڑ ہے وہاں پر بھی وقتاً فوقتاً عسکریت پسندوں کی موجودگی کی اطلاعات آتی رہتی ہیں، وہاں پر مقابلے بھی ہوئے ہیں۔ تو یہ ایک ایسا پوائنٹ ہے جس سے دونوں جانب ان کی مومنٹ بھی تھی اور ان کی نگرانی بھی کی جا رہی تھی۔ ایک تو اس کی یہ اہمیت ہے، دوسری اہمیت اس کی یہ ہے کہ یہ بڑا تاریخی مقام ہے، اور یہاں پر اسی پہاڑی میں ایک تاریخی غار موجود ہے جس کو کشمیر سمست کہا جاتا ہے۔ کشمیر سے یہ منسوب ہے، اور سمست پشتو زبان میں غار کو کہتے ہیں۔ ایک بہت بڑا غار ہے، اور اس غار کے اندر ماضی میں
وہاں آثار موجود تھے، وہاں پر مکانات کی، کمروں کی بنیادیں تھیں، برآمدے تھے اور وہاں پر یہ آثار موجود تھے، لیکن غیر قانونی کھدائی کی وجہ سے وہ آثار اب مٹ چکے ہیں۔ یہ علاقہ محکمہ آثار قدیمہ کے ان کے تحویل میں بھی ہے، اور وہاں پر جو وقتاً فوقتاً ان کے وفود بھی جاتے ہیں، لیکن یہاں پر حفاظت کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ پھر اصغار کے حوالے سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہاں پر سکھوں کی جو راجدھانی تھی وہ بھی یہاں پر قائم رہی، ہندو شاہی دور بھی یہاں پر گزرا ہے، اور اسی طرح کشان خاندان اور ماضی کے جتنے بھی تاریخی حوالے ہیں اس کے آثار یہاں پر موجود ہے۔ کشان دور کے سکے یہاں پر پائے گئے ہیں۔ اسی طرح مسلمانوں کا جو عروج کا دور تھا تو اس دور کے سکے اور آثار اور ظروف برتن بھی یہاں پر پائے گئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اصغار کے باہر مختلف مقامات پر ایسے آثار موجود ہیں کہ یہاں پر ماضی میں لوگ رہائش پذیر تھے۔ پھر ساتھ ساتھ جس طرح کہ ہم نے عرض کیا کہ یہاں پر غیر قانونی کھدائی وقتاً فوقتاً کی جاتی ہے، یہاں سے جو مجسمے ہیں، بت وغیرہ وہ نکالے جاتے ہیں اور پھر اس کی غیر قانونی فروخت کی جاتی ہے۔ تو ایک تو اس کی یہ اہمیت بھی ہے۔ پھر ساتھ ساتھ جو کاٹلنگ کے غنڈو اور شموزئی کے پہاڑ ہے، وہاں پر جو ذخائر ہے، معدنی ذخائر اور قیمتی پتھروں کے ذخائر ہے، ان میں پوری دنیا میں یونیک جو پنک ٹوپاز ہے، جس کو پکراج بھی کہتے ہیں، وہ یہاں پر موجود ہے اور اس کے وسیع ذخائر یہاں پر موجود ہیں، لیکن مقامی تنازعات کی وجہ سے وہاں پر باقاعدہ کھدائی نہیں ہو جاتی اور نہیں ہوتی رہتی ہے، اور وہ پہاڑ جو ہیں وہ بند ہے۔ البتہ غیر قانونی طور پر یہاں پر کھدائی ہوتی رہتی ہے اور لوگ اپنے لیے یہ قیمتی پتھر جو ہیں وہ نکال لیتے ہیں۔ تو اس کی یہ 3 قسم کی اہمیت ہے۔ ایک تو اس کی تصویراتی اہمیت ہے، ایک آثار قدیمہ کے حوالے سے ہے، اور یہاں سے آثار قدیمہ نکال کر بھی باہر بیچے جاتے ہیں، اور پھر ساتھ ساتھ یہاں پر قیمتی پتھر بھی موجود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ مختلف قسم کے لوگوں کی توجہ کا مرکز ہیں یہ پہاڑ، اور اس کی اہمیت اسی وجہ سے بھی ہے کہ جو غیر قانونی کاروبار میں ملوث لوگ ہیں وہ یہاں پر آ کر کھدائی کرتے ہیں، یہاں سے مجسمے، سکے اور دیگر جو قیمتی آثار ہیں وہ نکال کر لے جاتے ہیں، اور اسی طرح قیمتی پتھر بھی لے کر جاتے ہیں۔ تو اسی حوالے سے اس علاقے کی اپنی ایک اہمیت ہے، اور یہاں پر عسکریت پسندوں کی یا ان لوگوں کی جو موجودگی جو اپنے لیے دیگر وسائل تلاش کرتے رہتے ہیں، ان کی دلچسپی کا یہ علاقہ مرکز ہے۔